فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، فرعون اور اس کے ساتھی اس مقابلے میں مغلوب ہو گئے اور انہوں نے نکو بن کر واپس جانا پڑا، پوری قوم کے سامنے رسوا ہوئے، جادو شکست کھا گیا، اور فرعون کی جو بڑائی تھی، اس کی خدائی تھی، وہ بھی واقعی بالکل مائنس ہو گئی۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دیکھے کس طرح دل کو پھیرا ہے، ایک لمحے میں۔ ابھی بات ہوئی تھی کہ کس طرح اللہ چاہے تو ایک لمحے میں دل کو پھیر کے اپنی طرف اور دل کو پھیر کے اپنے سے دور بھی کر دیتا ہے۔ یہاں پر یہ ہوا کہ فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین والقی السحرۃ ساجدین، اور جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قالو، کہنے لگے، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یہ ایمان لانا ان کا ایک حقیقت پر تھا، کوئی مرعوب نہیں تھے، بلکہ یہ ان کا کھلم کھلا برملا حقیقت کو، حق کو سمجھنے کے بعد کہنا تھا، اعلان کرنا تھا۔ اپنے جادو کا پورا زور دکھا چکے تھے اور یہ جانتے تھے کہ جادوگر کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑے سے بڑے جادوگر ہونے کا ثبوت دیا وہاں، مگر جب بات آئی جناب موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی تو وہ سمجھ گئے کہ محض غلط پروپیگنڈا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جادوگر ہیں۔ یہ جادوگر نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ جادو کیا ہوتا ہے، یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، اور جو رب ان کے پیچھے ہے وہ رب العالمین ہے، اس رب کی یہ دعوت دیتے ہیں تو ہم آج سے اس کے ماننے کا اعلان کرتے ہیں۔ قال فرعون، فرعون نے کہا ان کو، آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ یعنی مجھ سے تو کم از کم پوچھ لیتے کہ اب ہم مانے کس کو نہ مانے، تم نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی پہلے ایمان لے آئے۔ اب کہتا ہے رنگ دیکھیے، یعنی ایمان لانے کے لیے بھی اس سے پوچھنے کی ضرورت تھی۔ اور بھئی ایمان تو دل کی بات ہے، ما وقر فی القلب، ایمان وہ ہے جو دل کے اندر قرار پکڑ لے، جم جائے۔ تو یہ ایمان جب ان کے دلوں میں جم گیا تو اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کا جو کفر ہے وہ اس کے دل میں باقی رہے؟ کیا اس نے بھی کبھی اپنے ضمیر سے پوچھا کہ اتنے بڑے معجزہ کے بعد اور شکست کھانے کے بعد میں اپنے دل سے، ضمیر سے یہ پوچھوں کہ یہ کفر بھی صحیح ہے، میں اس کو چھوڑوں؟ خود فیصلہ کرتا۔ وہ ایمان لائے ہیں، انہوں نے خود فیصلہ کیا، مگر وہ اپنے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکا، اسی غلطی پر اور تکبر پر قائم رہا۔ کہنے لگا ان ھذا لمکر، اب اس نے اس کو سیاسی رنگ دے دیا۔ یہ تو ایک سازش تھی جو تم نے اس شہر یعنی دارالسلطنت میں کی ہے تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال دو، سو تمہیں جلد ہی اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اب اس کو سازش کا نام دے دیا، جس کو آج کل کہتے ہیں نا نورا کشتی، کہ تم آپس میں ملے جلے تھے اور پلاننگ تمہاری یہ تھی۔ بھئی کہاں ملے تھے وہ؟ موسیٰ علیہ السلام تو تمہارے پاس تھے شہر میں، تم نے تو پورے ملک کے مختلف شہروں کے یہ جادوگر اکٹھے کیے ہیں جنہوں نے کبھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں تھا، نہ ملے تھے۔ وہ تو ملتے ہی اپنی شکست کھانے کے بعد معترف ہو گئے، وہ یہی معجزہ دیکھ کے، وہ تمہارے دربار میں پہلے معجزے دکھا چکے ہیں، تم نہیں مانے۔ اب کہتا ہے لأقطعن ایدیکم وارجلکم، دیکھنا میں تمہارے ہاتھوں اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ یہ جادوگروں کو دھمکی دیتا ہے۔ وہ بھی دیکھیے ماشاءاللہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے، ایمان کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، بڑا میٹھا مزیدار ذائقہ ہوتا ہے اس کا۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، جادوگر کہنے لگے ہم یقیناً اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وہ تو مرنا تو ویسی، تم نے بھی ہم نے بھی۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، ہماری کون سی بات تجھے بری لگی ہے بجز اس کے کہ جب ہمارے پاس پروردگار کی نشانیاں آ گئیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ، تو ہم ان پر ایمان لائے، بس اس وجہ سے تم ہم سے ناراض ہوتے ہو، یہی بس ہے، چلے کر لے تو جو کرنا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کا فیضان کر، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے، تکلیف تو ہوگی مگر برداشت کا موقع دے،
کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں، اور پھر آخر مرنا ہے تو اس حال میں ہمیں موت دے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ یہاں بھی دیکھیے مسلمین کے لفظ ہیں، دیکھ لیجئے نبی علیہ السلام سے پہلے کی یہ قوم ہے، موسیٰ علیہ السلام، وہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کے آئے ہیں، توحید کی دعوت لے کے آئے ہیں، تو توحید کو قبول کرنا اور اسی پر مر مٹنا، یہ ہے اسلام۔ تو بہرحال انہوں نے یہ دعا کی، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صبر اور حالت اسلام میں موت دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ طاقت چاہیے، ایمان کی طاقت، اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل جو حالات ہیں ہمارے، ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم موتوں کے بارے میں تو سن رہے ہیں کہ فلاں کس طرح مر رہا ہے، فلاں کو کس طرح رشتہ داروں سے نہیں ملنے دیا گیا، اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ یہ ایمان بڑا کمزور ہو جاتا ہے ایسے معاملات میں، صبر کو ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ ایمان کمزور ہو جائے تو پھر یہ جو المیے ہوتے ہیں یہ برداشت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی طاقت عطا فرما جس کے ذریعے ہم وہ کچھ برداشت کر سکیں، جیسے انہوں نے کہا کہ جس کی فرعون ہمیں دھمکی دے رہا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی دھمکی تھی کہ نفس اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اللہ سے اپنے نفسوں کے لیے مضبوط صبر کے حصول کی دعا کی، جو لوگوں کے ہاں معروف کیا ہے، جو صبر ہے نا اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ افراغ کا مطلب ہے افرغ علینا، کہ اللہ سب کچھ انڈیل دے ہم پر، یعنی صبر کی جتنی بھی لیمٹس ہیں، جو بھی برداشت ہو سکتی ہے وہ سب ہمیں عطا کر دے۔ پھر ساتھ یہ بھی دعا کی کہ اللہ اسلام پر ہماری وفات ہو، کیونکہ اب انہیں زندگی میں کوئی رغبت نہیں رہی تھی، اور نہ ہی انہیں فرعون کی دھمکی کی کوئی پرواہ تھی۔ ان کا تو مقصد یہ ہو گیا تھا کہ وہ آخرت میں نجات پانے کی امید کریں، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے اسے ہم حاصل کریں۔ اگر اس میں ہم کامیاب ہو جائیں تو فرعون کیا، فرعونیت کی بادشاہت بھی ہمارے لیے کچھ نہیں۔ اس جواب سے فرعون بھی ذلیل ہو گیا، اور اس کی دھمکی جو تھی وہ بھی ان کے ایمان کے مقابلے میں بالکل زیرو ہو گئی، باطل ہو گئی۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کی قوم کے سردار فرعون سے کہنے لگے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ زمین میں فساد مچاتے پھریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ وہ کہنے لگا، میں ان کے بیٹوں کو مروا ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دوں گا، اور ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تو جادوگروں کو ختم کرنے کے بعد اب یہ جو اس کے مشیر ہیں، وزیر ہیں، وہ فرعون کو مزید مارتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ ہونا چاہیے، ان کا قصہ پاک ہونا چاہیے، ان کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے، ان کی وجہ سے ہماری حکومت جو ہے نا وہ بڑی کمزوری کا شکار ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال برے ساتھی ہوں، چاہے وہ بندوں ہوں چاہے شہر ہوں، جہاں انسان آباد ہوتے ہیں، ان سب کے لیے یہ برے ساتھی شر بھی ہوتے ہیں اور بہت بڑی مصیبت بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اچھے ساتھیوں کا انتخاب کرنا بڑا ضروری ہے۔ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور انجام خیر تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ تو زمین کی وراثت کب ملتی ہے؟ اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک بندہ اللہ کا بندہ بن جائے، اس کا عبد بن جائے، اور دوسرا تقوی اس کو حاصل ہو، گناہوں سے وہ بچتا رہے۔ عبادت اور تقوی زمین کا وارث بننے کی شرط ہے، اس کے بغیر ہم وارث نہیں بن سکتے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، کہنے لگے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی مسلسل دیا جا رہا ہے، مزید تکلیف میں آ گئے ہیں، آپ کے آنے کا کیا فائدہ؟ یہ بنو اسرائیلی کی بے صبری تھی، برداشت نہیں تھا ان میں، تھوڑی سی تکلیف کو یہ برداشت نہیں کر رہے تھے، لیکن غلامی برداشت تھی۔ قال عسى ربكم، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ان قریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور اس سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ گھبراؤ نہیں، یہ وقت آ رہا ہے تمہارا یہ دشمن ہلاک ہوگا اور اس کی جگہ تم نے خلیفہ بننا ہے،
لیکن جب خلیفہ بن گئے نا تو تمہاری بہت بڑی آزمائش یہ شروع ہو جائے گی کہ فینظر، اللہ پھر دیکھے گا کیف تعملون، تم اس کو تو برا کہتے تھے، اب تم اپنی بادشاہت کیسے چلاتے ہو، اس وقت تمہارا ٹیسٹ ہوگا۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، میں کہیں جاب کر رہا ہوں تو اپنے باس کو کہتا ہوں یہ بڑا غلط آدمی ہے جی، اس کو طریقہ نہیں آتا، غلط فیصلے کرتا ہے، میں ہوتا تو میں یوں کرتا، لیکن کل کو پھر اللہ مجھے بھی بنا دیتا ہے تو اللہ پھر دیکھتا ہے ٹھیک ہے بھائی وہ تو غلط تھا، میں اب کیا کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، پھر ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید وہ کوئی سبق حاصل کرے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آنا شروع ہو گئیں، قحط آ گیا، زمین مصر کی بڑی زرخیز زمین، دریائے نیل خشک، اور پھر اس کے بعد پورے علاقے میں قحط ہی قحط، پیداوار کی کمی۔ یہ پکڑ کا ایک طریقہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ کوئی آفت آسمانی بھیج دے، کوئی بلا اتار دے جس سے ان کے پکے پکائے پھل جو ہیں وہ بھی برباد ہو جائیں۔ تو بہرحال کچھ علماء نے اس کا معنی یہ بھی کیا کہ السنین سے مراد یہ آزمائشیں ان کے دیہاتیوں پر بھی آئیں، وہ نقص من الثمرات، اور شہر والوں کے لیے بھی آئیں کہ ان کو پکے پکائے پھل ہی نہیں مل رہے تھے، کیونکہ سب کچھ کیا لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، کیونکہ جب اس طرح کی سختیاں آتی ہیں تو دل نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جو کچھ اجر و ثواب اور جنت موجود ہے، سختیاں ان میں پھر رغبت دلاتی ہیں، اور بھائی چھوڑو اس دنیا کو، اللہ کے بندے بن جاؤ، وہاں جو اجر و ثواب ہے وہ حاصل کرو۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، فرعونیوں کی حالت یہ ہو گئی کہ پھر جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق تھے، یہ ہماری محنت ہے، ہم نے قحط کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کرونا کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ وہ خدا کا خوف کر، یار یہ عذاب اگر اللہ کا ہوا تو اس کا کیا ہم مقابلہ کریں گے؟ اللہ کا ہی مقابلہ ہے نا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے، حالانکہ نحوست تو اللہ کے ہاں ان کی اپنی تھی، لیکن ان میں اکثر لوگ یہ بات سمجھتے نہ تھے، وہ خود ہی نحوست تھے، غلط کام خود کرتے تھے، اللہ کو ناراض کرتے تھے، تو اللہ خوش ہو کے کیا ان پر کوئی اپنی نعمتیں نازل کرتا؟ اور جب مل جائے تو یہی سمجھنا چاہیے ہم باکمال لوگ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آیَةٍ، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہمیں مسحور کرنے کے لیے جو بھی معجزہ تو ہمارے پاس لائے، فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تیری بات کو ماننے والے ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، آخر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب ایک ایک کر کے مختلف وقتوں میں نشانیوں کے طور پر اتارا۔ طوفان آیا، تباہی مچا گیا، پھر انہوں نے محنت کی، پھر فصل اگی، پھر اس کے بعد جب تیار ہوئی تو ہم نے ٹڈیاں بھیج دی جو سب کچھ کھا گئیں، پھر اس کے بعد فصلیں تیار ہوئیں، کھانے عام ہوئے تو ہم نے کیا کیا، جوئیں چھوڑ دی، پسو چھوڑ دیے جو ان کے کپڑوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے جسم پہ ہر جگہ موجود تھے۔ اور پھر جانتے ہیں ہم کہ پسو یا جوئیں جو ہوں وہ اگر عام ہو جائے تو انسان کو خارش کی بیماری ہو جاتی ہے، اور یہ جا کے خون تک کو گندا کر کے نا انسان کے لیے موت کا باعث بنتی ہے۔ پھر والضفادع، مینڈک وہ بھیجے، بارش ہوئی، خوب مینڈک بھیجے اللہ تعالیٰ نے، یعنی مینڈکوں کی بارش کر دی، زمین پہ مینڈک ہی مینڈک تھے، حتیٰ کہ جس ڈھکے ہوئے برتن کو وہ اٹھاتے تو اس کے اندر بھی مینڈک ہوتا تھا۔ والدم، اور خون کا عذاب بھی بھیجا، دودھ رکھا ہے، کور کیا ہے کہ اس کو میں بعد میں پیوں گا، جب پینے کے لیے آیا تو اس کو اٹھایا، کھولا تو دیکھا وہ خون بنا ہوا ہے، پانی پینے کی ہر شے وہ خون بن جاتی تھی۔ اور یہ چیزیں یکدم نہیں ہوئیں، آیات مفصلات، ایک کے بعد پھر ایک کے بعد پھر، وجہ اس کے کہ وہ عاجز بنتے، فاستکبروا، پھر بھی وہ اکڑے ہی رہے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ تھے ہی مجرم قوم۔ یہ دیکھیے، یہ اکڑ جو ہے نا، پھر بھی یہ جو کچھ اس وقت دنیا بھر میں ہو رہا ہے اور اس کی معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں، یہاں بھی اللہ تعالی ہمارا ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ہم عاجز بنتے ہیں اس کے حضور،
استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کوئی بات نہیں چلا جائے گا تو ٹھیک ہو جائیں گے؟ تو یہ اکڑ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب ان پر کوئی عذاب ان عذابوں میں آ پڑتا تو قالوا یا موسیٰ، تو کہنے لگتے موسیٰ تیرے پروردگار نے تجھ سے جو دعا قبول کرنے کا عہد کیا ہوا ہے تو ہمارے لیے دعا کر، اگر تو ہم سے عذاب کو دور کر دے گا تو ہم یقیناً تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنو اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ یہ وعدہ کرتے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے کیا ہوتا، پھر جب ہم ان سے وہ عذاب، ایک اور قسم کا عذاب آنے کی مدت تک ہٹا دیتے تو وہ پھر عہد شکنی شروع کر دیتے تھے، وہ بات کو جو وعدہ ہوتا تھا اس کو توڑ دیتے تھے، پھر جاتے تھے اس سے۔ فانتقمنا منہم، آخر ہم نے ان سے انتقام لیا، ہم نے کہا اس کا علاج یہ نہیں ہے، اب ان سے کوئی انتقام لیا جائے۔ تو وہ جس طرح ہوا وہ یہی کہ فاغرقناہم فی الیم، اور ان سب کو ہم نے سمندر میں لا کے غرق کر دیا۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے اور ان سے لاپرواہی برتتے تھے۔ یہی غفلت جو انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ غفلت کیا چیز ہے؟ اس سے مراد ہے کسی چیز کو یاد کرنے سے ذہن کا بہک جانا، اور یہاں جان بوجھ کر غفلت اختیار کرنا مراد لیا گیا ہے۔ جو سامنے تھا، سن رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بار بار نصیحت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی جان بوجھ کے غافل ہیں، قدر نہیں جی کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے آیات جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھائیں ان پر غور و فکر نہیں کیا، اور جو نشانیاں موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے رسول ہونے کی صداقت پر گواہی دے رہی تھیں ان پر بھی انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، بلکہ فرعون کے ساتھ ہی رہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، پھر ہم نے ان کا وارث ان لوگوں کو بنا دیا جو کمزور سمجھے جاتے تھے، اور اس سرزمین کا بھی وارث بنایا جس کے مشرق و مغرب میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے، اور بنو اسرائیل کے حق میں آپ کے پروردگار کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ دیکھیے کتنی کمزور قوم تھی، کس طرح اللہ نے ان کو اٹھایا، اور جو غلام بنے ہوئے تھے اللہ نے ان کو لایا، ان کو اقتدار بخش دیا، اور جو صاحب اقتدار طبقہ تھا ان کو سمندر میں غرق کر کے بالکل ہی ختم کر دیا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ عمارتیں بناتے اور انگوروں کے باغ بیلوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ یہ شام کی سرزمین جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی برکتیں رکھی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید کی سورہ الاسراء ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی بارکنا حولہ، یہ سرزمین ایسی مقدس ہے کہ اس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکت رکھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے مختلف ٹکڑوں سے قرآن کو جمع کر رہے تھے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی پیپرز تو نہیں تھے، کبھی ہڈیوں پر قرآن لکھا جاتا تھا، کبھی لکڑی پر، کبھی پتھر پر، تو وہ جو ٹکڑے تھے ان کو اکٹھا کر رہے تھے۔ تو آپ نے اس دوران فرمایا ملک شام کے لیے خوشخبری ہے۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ملک شام پر رحمان کے فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، اور وہاں پر جو خیر اس سارے 1400-1500 سالوں میں دیکھی گئی وہ شاید عراق میں یا دوسرے ملکوں میں نہیں دیکھی گئی جتنی اس پر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی تھی۔ آج بھی وہاں کچھ بھی حالات ہیں، لیکن امید یہی ہے کہ انشاءاللہ وہاں ضرور خیر آئے گی اور خیر ہی وہاں سے پھوٹے گی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا، یعنی فرعون غرق ہو گیا اور وہ سمندر کے اس پار تھے، تو وہاں سے چلے تو وہ چلتے چلتے ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کے بنو اسرائیلی کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا معبود بنا دے جیسا ان لوگوں کا معبود ہے، تاکہ ہم بھی ذرا بیٹھ کے اس کی عبادت کرتے رہا کریں۔ یہ حالات تھے، یعنی گویا کہ ان کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ جی عبادت کے لیے مسجد جاؤ، نماز پڑھو، وہاں اکٹھے ہو
اور جہاں بس خدا کو رکھو، عبادت کر لو، کافی ہے. خدا ساتھ ہو، جہاں دل چاہا اس کو سامنے رکھا، عبادت کر لی، بس. یہ کیا ہے جی مسجد میں جانا ہے، عبادت گاہ میں جانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلا شبہ تم بڑے جاہل لوگ ہو، اور میں اللہ کا رسول تمہیں اللہ سے تعارف کرا چکا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بڑا زبردست مظاہرہ تم نے دیکھا ہے کہ کس طرح فرعون کو غرق کیا ہے اور ہم بچ گئے ہیں، اور ابھی تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اتنا کمزور عقیدہ رکھتے ہو. یعنی اللہ کے بارے میں لا علمی جو ہے یہ سب سے بڑی جہالت ہے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو کہا انکم قوم تجہلون. تو اپنے رب سے اور اپنے خالق سے جو شخص لا علم اور جاہل ہو، بتائیے چاہے اس کے بعد دنیا کا کتنا بڑا علمی کیوں نہ ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کون شخص جاہل ہو سکتا ہے. میری باتیں ہوں، دنیا کی فلسفی ہو، اور دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، ان کی میں تعریف کے پل باندھ دوں، مگر یہ نہ دیکھوں کہ اس کو توفیق دینے والا کون ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے والا کون ہے. اس کی تعریف ہی نہ کروں، اس کو سمجھوں ہی نہ، تو یہ سب سے بڑی جہالت ہے. دنیا کی فلسفی اس علم کے بغیر زیرو ہے. سب سے عظیم گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. جہالت ہوتی ہے تو گناہ ہوتا ہے، اور جس کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ کے نزدیک یہی سب سے بڑا علم ہے. اور اسی کے لیے کہا گیا تھا رب زدنی علما ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ. یہ لوگ جس کام یعنی بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سراسر باطل ہے. یہ سمجھا دیا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو کچھ نہیں ہے بھائی، توحید کے آگے یہ بت پرستی کیا چیز ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. اور جو کچھ کر رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، باطل ہے، اس کی کوئی دلیل ہی ان کے پاس نہیں ہے. قال غیر اللہ ابغیکم الہا. پھر کہا موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیلیو، کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ تلاش کروں، حالانکہ اس نے تمہیں تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے. یعنی فضیلت بخشنے کے باوجود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی معبود ہو. یہ ہے ثم قست قلوبکم. دل بڑے سخت ہو گئے تھے ان کے. اب موسیٰ علیہ السلام ان کو یاد دلاتے ہیں وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اے بنو اسرائیلیو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی. وہ تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی. یہ ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو کہا ہو، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو بنو اسرائیلی آباد تھے یہ ان کو بھی ایڈریس اللہ تعالیٰ نے کیا ہو. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اسے 10 مزید راتوں سے پورا کیا، تو اس کے پروردگار کی مقررہ مدت 40 راتیں پوری ہو گئیں. اور جاتے وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے کہا تم میری قوم میں میرے خلیفہ بنو، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ پر نہ چلنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا. اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت اور جگہ پر آ گئے اور اس سے ان کے پروردگار نے کلام کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگار مجھے اپنا آپ دکھلا دیجئے کہ میں ایک نظر تجھے دیکھ تو سکوں. بڑی خوبصورت آواز تھی، بڑا خوبصورت ماحول تھا، آواز پہ فدا ہو گئے. یہ جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. میں اس کو دیکھ تو لوں. قال لن ترانی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا اصرار ہے تو میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. ولکن انظر الی الجبل. ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا، آپ دیکھتے رہیے، اور اس جگہ پر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے. تو فلما تجلی ربہ للجبل. پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی، اپنی تھوڑی سی روشنی پھینکی، وہ تجلی کہلاتی ہے. اپنے نور کی، اپنی ذات کے نور کی معمولی سی تجلی کی، ہلکی سی.
تو وہ دیکھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. جعلہ دکن، تو اس تجلی نے اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے، غش کھا کر گر پڑے. ولما افاق، پھر جب انہیں کچھ افاقہ ہوا، کہنے لگے سبحانک تبت الیک، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں کہ میں اس قسم کے آئندہ سوال کروں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں، مانتا ہوں کہ واقعی تیری ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا اس دنیا میں. تو یہ ہے انسانی آنکھ، چاہے دنیا میں نبی کی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. باقی یہ جو دعوے کیے گئے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا یا فلاں کے سامنے اللہ تعالیٰ آیا، یہ سب دعوے ہیں. نبی کو اللہ فرما رہے ہیں، رسول ہیں، ان سے بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ان کو کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا ہے، قرب عطا کیا اتنا، لیکن دکھایا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو یہ باتیں ذرا صحابہ کرام میں پھیلی ہوئی تھیں، اور ام المومنین کے پاس آ کے خواتین یہ بتاتی تھیں کہ ہمارا خاوند یہ کہتے ہیں، وہ صحابہ میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو کہتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نورن، وہ تو ایک نور ہے، انا اراہ، میں کیسے وہ دکھایا جا سکتا ہوں، میں تو نہیں دیکھ سکتا. تو بہرحال اللہ تعالی کی ظاہر ہونے والی تجلی جو ہے، اس کی مقدار کتنی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس آیت کی خود تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ یہ جو چھوٹی انگلی ہے نا، چھنگلیا، اس کے ایک کنارے کے برابر تجلی ظاہر ہوئی تھی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین میں دھس گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. آپ نے اپنے ہاتھ کی نصف، یہ خنصر، یہ انگلی ہے نا، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا یوں کہ یہ انگلی اس کے ایک کنارے کے برابر، بس اتنی تجلی اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی اس پہاڑ پہ، یا اس پر ظاہر ہوئی، اور پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکا. اب موسیٰ علیہ السلام بطور عاجزی کے یہ فرما رہے ہیں سبحانک تبت الیک، نشانیاں ظاہر ہو گئیں اللہ تیری عظمت کی، تو عاجزی فوراً ظاہر کی، رجوع کیا. تو اس لیے یہ امت کا اجماع ہے کہ انبیاء جو ہے نا وہ غلطیاں نہیں کرتے، غلطیوں سے وہ پاک ہوتے ہیں. وہ کسی نافرمانی کے کام پر کی جانے والی توبہ نہیں ہوتی ان کی. کوئی خدا نہ خاصہ یہ نافرمانی کا کام نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سوال تھا جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طرح جب دیا تو خود احساس کیا کہ یہ تو غلطی میری تھی. قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے تجھے منتخب کر لیا ہے، اور جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرا شکر گزار بن جا. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، ہم نے پھر تورات دی، اور اس کے لیے ہم نے تورات کی تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ایک بات کی تفصیل لکھ دی اور حکم دیا اس پر مضبوطی سے عمل کرو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں. ان قریب میں تمہیں فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا. کتاب دی جاتی ہے عمل کے لیے، اور اسی وجہ سے قوم کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس کتاب پر اچھی طرح عمل کریں. اچھی طرح عمل کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو کہا گیا ہے نبی کو دیکھو، اور یہ نبی جس طرح عمل کر رہا ہے ویسا ہی کرو، اور پھر اخلاص کے ساتھ کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے جتنے بھی مخالف ہیں تم ان پر غلبہ ایسا پاؤ گے کہ ان کے شہروں میں گھس کے ان کے علاقوں کو فتح کر لو گے، اور ان کے گھروں میں تم داخل ہوگے اور گھر دیکھ لو گے. تو یاخذوا باحسنھا کا مطلب یہ اللہ کے احکامات بہتر سے بہترین ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نازل کرتا ہے اس میں کچھ اچھا اور کچھ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، کوئی برا نہیں ہوتا. عقل مند لوگ زیادہ بہتر کو ترجیح دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، مارکیٹ میں ہم جائیں تو کتنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، مگر جو آرگینک ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہی صحت کے لیے اچھا ہے. تو یہ عقل مند لوگوں کا کام ہوتا ہے. تو زیادہ بہتر، یہاں بھی یہی بات کی، یاخذوا باحسنھا، اور ہمیں بھی کہا گیا فیتبعون احسنہ، کہ جو ہم نے کتاب دی ہے، دین دیا ہے، تو یہ مسلمان اس طرح اس کو فالو کرتے ہیں جو انتہائی احسن طریقہ ہوتا ہے.
مثلا اچھی بری گفتگو ہو تو کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان اچھی گفتگو کا انتخاب کرتا ہے، یعنی اچھی باتیں سنتا ہے، بری باتیں نہیں سنتا، یا اچھی باتیں کرتا ہے اور بری باتوں سے رک جاتا ہے، اور بری باتوں کو سن کے آگے بیان نہیں کرتا۔ پھر قرآن کے علاوہ کچھ اور سن لینے کے بعد قرآن ہی پر عمل کرتے ہیں مومن۔ یہی کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن سنتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی، لیکن وہ پیروی قرآن ہی کی کرتے ہیں۔ تو اپنے بندوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی خوشخبری دی، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا۔ اللہ کے رسول آپ میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے، وہ جو کان لگا کر بات سنتے ہیں پھر اس میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی بات فرمائی۔ تو فائدہ کیا ہوگا اچھی بات کی پیروی کرنے کا، اچھی طرح عمل کرنے کا؟ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور اپنی آیتوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بلا وجہ زمین میں اکڑتے ہیں، وہ خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہ لائیں گے، اور وہ راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیں تو اسے فوراً اختیار کرتے ہیں۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ تو یہ حق سے ضد رکھنے کی وجہ سے ہدایت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ علم سے محروم کرنے والے جتنے بھی اسباب ہیں مومن ان سے پرے رہتا ہے، اور یہ دو اسباب ہیں بڑے، ایک تکبر ہے اور دوسرا بے صبرا پن، جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ دل میں بھی نجس چیزیں آتی ہیں، ان کو پاک کرنے کے لیے قرآن مجید کے حقائق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، بصورت دیگر دل ناپاک رہتے ہیں۔ پھر فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور انہیں وہی کچھ بدلہ دیا جائے گا جو کام وہ دنیا میں کرتے رہے۔